بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، پچھلی مجلس میں ہم نے سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیات غالباً 8 نمبر آیت تک کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہ وہ سورت ہے جسے میرے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن نماز جمعہ کی 1 رکعت میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ہر 8 دن کے بعد ایک مومن مسلمان کو ان نصیحتوں کی ضرورت ہے کہ ان کو بار بار یہ پیغام ان کے کان میں گونجتا رہے، ہر 8 دن کے بعد یہ میسج ان کے کان میں جاتا رہے، تاکہ ان کے ایمان کی اصلاح رہے اور ان کے دل جو ہیں وہ ٹھیک رہیں اور وہ اپنے اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں کرتے رہیں۔ ہم نے یہاں تک بات کو چھوڑا تھا، فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے مخاطب کیا، نصیحت کیجئے، لوگوں کی خیرخواہی کیجئے، لوگوں کو بتلائیے ان کا خالق کون ہے۔ اگر وہ بھٹکے ہوئے لوگ اور راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگ جن کو پتہ نہیں عبادت کس کی کرنی ہے، جو اللہ کے گھر میں جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا، اس گھر میں جو 360 مورتیاں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان مسکینوں کو یہ پتہ نہیں کہ بندگی کے لائق کون ہے، عبادت کس کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، پوجا کا حقدار صرف اللہ ہے۔ تو ان لوگوں کو پیغام دیجئے، عقیدے سے لے کر ایمان باللہ سے لے کر پھر باقی جو خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں، ایمان بالآخرت کی خرابی مکے والوں کے اندر موجود تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ 4 دن کی زندگی ہے، موج مستی کریں گے، مر جائیں گے، کوئی پوچھنے والا کوئی اٹھانے والا نہیں۔ باس بادل موت کے وہ منکر موجود تھے، اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے، بے شمار برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آغاز کیا ان کو نصیحت کرنے کا، وہ کس سے کیا؟ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے کیا۔ ان کو بتایا کہ جس رب نے تمہیں وجود دیا ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس خالق نے کریٹ کیا ہے، جس مالک نے تمہیں بنایا ہے، عبادت اور بندگی کا حق صرف کون رکھتا ہے؟ وہی رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے، لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ یہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ 2 معنی اس کے علماء نے کیے ہیں کہ نصیحت، ایک معنی تو علماء نے یہ سمجھا اس کا کہ نصیحت اس بندے کو کیجیے جس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو نصیحت فائدہ نہیں دے رہی، اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نصیحت کیجیے اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہمیں فائدے سے غرض نہیں ہے، بھلے اس کو نصیحت فائدہ دے نہ دے، لیکن کم از کم مجھے چاہیے کہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، مسلسل ایک خیر کا پیغام
توحید کی دعوت، اچھی بات کی دعوت، اخلاق کی دعوت، آداب کی دعوت، فرائض کے اوپر تنبیہ، واجبات کے اوپر تنبیہ، حرام چیزوں کو چھوڑنے پہ تنبیہ. ایک داعی کو چاہیے، ایک مبلغ کو چاہیے، ایک مربی کو چاہیے، ایک استاد کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرتا رہے. اگرچہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، مخالف مخاطب جسے وہ پیغام کنوے کر رہا ہے، جسے میسج دے رہا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خیر کی بات ہے. وہ مومن ہے اور اس کو یقیناً نفع ہوگا، دنیا کے اندر بھی نفع ہوگا، اس کا اخلاق ٹھیک ہوگا، اس کے آداب ٹھیک ہوں گے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اس کی عبادت یکجہت ہو جائے گی، اللہ کی عبادت کرے گا. اور قیامت کے دن اگر وہ ان نصیحتوں پہ عمل کرے گا تو اللہ اس کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا. اور بھلے کوئی اس سے فائدہ نہیں بھی اٹھا رہا، کوئی نہیں قبول کر رہا، کوئی نہیں مان رہا، وہ اپنی اپدرمی پہ ہے، اپنے حسد پہ ہے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ ہے، اپنی برادری خاندان کا طریقہ، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسی کو فالو کرنا ہے، اسے بات سمجھ آ رہی ہے لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن داعی کا، مربی کا، جو تربیت کرنے والا ہے، معلم ہے، مالک الملک اس کا اجر تو ضائع کرے گا نہیں، اس کے تو اجر ملے گا. اگلا بندہ بھلے نہیں مان رہا، ایک شخص بے نماز ہے، آپ اسے 10 مرتبہ کہتے ہیں نماز پڑھیے، تو کیا 10 مرتبہ کہنے کے بعد چھوڑ دیں اس کو؟ نہیں. بھلے وہ نماز نہ بھی پڑھے، نہ وہ نمازی نہ بھی بنے، وہ جھوٹ نہ بھی چھوڑے، وہ خیانت نہ بھی چھوڑے، مجھے تو نصیحت کرنے کا فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرا اجر تو ملتا رہے گا نا، میرا ثواب تو اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے نا. جتنی بار میں اسے کہوں، یہ میری تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا، وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی تربیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے. نبی کریم کو بھی زبردستی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. فذکر انما انت مذکر، ایک جگہ پہ اللہ کہتے ہیں نصیحت کیجیے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں. ہم کسی کو گن پوائنٹ پہ یا زبردستی یا ڈنڈے سوٹے سوائے اپنی اولاد کو جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، سختی بھی کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبع، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو، اولاد کو نماز کا حکم دیجئے جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پہ مارو بھی. اولاد کی تربیت کے لیے آپ سختی کر سکتے ہیں، اسے مار بھی سکتے ہیں اچھی بات سمجھانے کے لیے. لیکن باقی لوگوں کے لیے شاید حکومت وقت کو اگر قانون مقرر کرے اور ان کے اوپر سختی کرے تو کرے، لیکن ایک مربی داعی کو چاہیے کہ وہ نصیحت ہی کرتا رہے، مسلسل سمجھاتا ہی رہے. سدھرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی سدھرے گا تو ہمارا کام اس کو پیغام پہنچانا ہے. ہدایت اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہوگی تو وہ سدھر جائے گا، سمجھ جائے گا اور اپنے عقیدے کو، نظریے کو، عمل کو، اعتقاد کو درست کر لے گا. اور اگر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تو وہ اسی ڈگر پہ چلتا رہے گا. کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ، کسی حال میں بھی مجھے اس کے فائدہ اٹھانے اور نہ اٹھانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مجھے مسلسل نصیحت کرنی چاہیے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، ایک شخص آپ کے سامنے حرام کام کر رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو روکوں گا بھی صحیح تو یہ رکے گا نہیں اور اس کے اوپر کوئی رکنے والا نہیں، لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے اگر 10 بندے اور بھی دیکھ رہے ہیں اور میں اگر چپ ہوں، ایک عالم آدمی، استاد یا مربی یا باپ چپ ہے اس کے اوپر، تو باقی لوگ جن کو پتہ نہیں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، میری خاموشی کی وجہ سے وہ اس کو حلال سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ جی سمجھ بیٹھیں گے. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نماز کے لیے کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن میں جب اسے نہیں کہوں گا اور مجھے پتہ ہے کہ میرے کہنے سے وہ اٹھے گا بھی نہیں، لیکن کم از کم میں اگر کہوں گا بھی نہیں تو دیکھنے والے باقی لوگ کہیں گے کہ شاید نماز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں. کوئی شراب پی رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے روکنے سے وہ رکے گا نہیں، لیکن میں اگر خاموش بیٹھا رہتا ہوں کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا میرے روکنے کا، تو باقی 10-12 بندے جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری خاموشی کو، وہ سمجھیں گے کہ شاید شراب پینا کوئی گناہ. تو یہ ایک فائدہ ہے کہ اگر اسے فائدہ نہیں ہو رہا، وہ عمل نہیں کر رہا، وہ تسلیم نہیں کر رہا، تو داعی کو چاہیے کہ پھر بھی وہ اپنا پیغام پہنچا دے کہ یہ کام حرام ہے، یہ شراب حرام ہے، یہ سگریٹ نوشی نقصان دہ ہے، اس میں تیرا نقصان ہے، جھوٹ نہ بولا کر، یہ رنگ میں ملاوٹ نہ کیا کر، یہ کام میں 2 نمبری نہ کیا کر.
میں اگر خاموش رہتا ہوں اس کام کے اوپر، ایک شخص اگر بالٹیاں بدل رہا ہے رنگ کی، مثال کے طور پہ جیسے کہ یہاں چلتا ہے کہ وہ اچھے رنگ کی بالٹیوں کی بجائے 2 نمبر رنگ اس میں ڈال رہا ہے، میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں اگر خاموش رہتا ہوں تو سارے لوگ کہیں گے کہ وہ استاد بھی اس کا ساتھ کھڑا ہوا تھا، لگتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو وہ کیا کرتا، وہ بول پڑتا۔ تو میری خاموشی سے اگر کوئی حرام کو حلال سمجھ رہا ہے یا حلال کو حرام سمجھ رہا ہے تو اس وقت دائی، مربی اور تربیت کرنے والے کو چاہیے کہ فوری طور پہ اسے کیا کرے، متنبہ کر دے۔ وہ مانے نہ مانے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اسے اس حرام کام پہ متنبہ کرنا اور اسے ناجائز کام پہ روکنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بے پردہ خواتین ہیں، پردہ کرنا واجب ہے۔ میں ایک ایسی محفل میں شریک ہوں اور میں وہاں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں تو اس کا معنی ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ شیخ صاحب یا محترم یا مربی یا مولانا صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ مرد و زن کا اختلاط اور بے پردہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ بیٹھنا کوئی گناہ، لیکن مجھے چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں سے پردہ کر کے بیٹھے۔ مجھے اپنا پیغام دینا چاہیے تو یہ مطلب ہے کہ اگر نصیحت اس بندے کو فائدہ نہیں بھی دے رہی، وہ تسلیم نہیں بھی کر رہا، مجھے پتہ ہے کہ وہ خاتون پردہ نہیں کرے گی میرے کہنے سے، لیکن مجھے پھر بھی پیغام دے دینا چاہیے۔ دل رحمان کے ہاتھ میں پتہ نہیں کون سا جملہ کس وقت کسی کے اوپر اثر کر جائے اور اس کی زندگی کو سنوار دے۔ تو بہرحال واجب ہے کسی واجب کے اوپر، کسی حرام کام کو چھوڑنے کے اوپر۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تو کوئی واجب چیز ہے جس کو چھوڑنا تو پھر نصیحت کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی عام چیز ہے، مستحب یا واجب نہیں، حرام نہیں، تو پھر اس کے اوپر اس کے لیے جائز ہے کہ نصیحت کرے نہ کرے۔ بہرحال خیر اسی میں ہے کہ چاہیے کہ نصیحت کرتا رہے آدمی، اس کو نفع ملے کہ نہ ملے، لیکن نصیحت کرنے والے کو نفع ضرور کسی نہ کسی وقت، شاید آج نہیں تو کل، ممکن ہے 10 سال کے بعد اس کو وہ جملہ یاد آ جائے اور وہ مجلس یاد آئے کہ فلاں شخص نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ ایک بندہ مجھے ملا مدینہ منورہ میں، کہتا میں بڑے بھائی کے ساتھ چل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک مسجد پاکستان میں اس سے آمین کی آواز آئی، تو میں نے بھائی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بھائی جس کی مسجد سے اونچی آمین کی آواز آ رہی ہے؟ تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ یہ لوگ عقیدے میں ہم سے اچھے ہیں، یہ لوگ توحید میں ہم سے زیادہ مضبوط ہیں اور عقیدے میں ٹھیک ہے۔ بات ہی تھی ایک، مجھے مدینہ مسجد نبی میں یہ واقعہ سنایا، ڈیرہ غازی خان کا آدمی تھا، کہتے کئی سالوں کے بعد میں جب پڑھتا رہا اور مطالعہ کرتا رہا اور پھر میں نے کتاب پڑھی، مختلف کتابیں پڑھی، تو مجھے بھائی کا وہ جملہ ذہن میں رہا اور اس جملے کو بنیاد بنا کے میں ٹٹولتا رہا کہ یہ لوگ عقیدے میں ہم سے اچھے ہیں، تو مجھے ان کا عقیدہ تو دیکھنا چاہیے، کیا خوبی ہے ان کے عقیدے کی کہ بھائی نے یہ بات کہی۔ بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے جو بندے کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے، تو یہ بعض اوقات بیج کا کام کرتا ہے، کسی کی اصلاح کرنا، کسی کی تربیت کرنا، کسی کو خیر کی بات کرنا۔ جیسے ایک کسان زمین کے اندر بیج بوتا ہے نا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ تنا اور درخت بنے گا کہ نہیں، سارے بیج نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، سارے کونپلیں نکلیں گے نہیں نکلیں گی، کوئی تو دانے پھینکتا ہے زمین کے اندر اس توکل کے اوپر کہ اللہ اس کو، بعض اوقات بارش آتی ہے اور وہ ساری زمین ہی کرنٹ ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں، اور وہ بند ہو جاتی ہے، وہ سخت ہو جاتی ہے زمین اور نکل سکتا ہی نہیں۔ نرم زمین رہے تو گندم بھی گرمی لینے کے بعد، کہتے ہیں جوار کو نکلنے کے لیے جو ہے نا وہ گیلی مٹی چاہیے اور گندم کو نکلنے کے لیے گرمی چاہیے، تو اسے گرمی اور سردی ملنے کے بعد وہ نکل، لیکن سارے دانے کا نکلنا ضروری، وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اور بو دیتا ہے۔ تو بعض خط میرا اور آپ کا بھی دعوت دینا، نماز کا کہنا، یہ ایک بیج کا کام کرتا ہے کہ آپ نے ایک بیج ڈال دیا ہے، جب اللہ چاہے گا اس سے وہ تناور درخت بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ جب آپ نصیحت کریں گے، 2 قسم کے لوگوں کا آپ کو سامنا کرنے میں، کچھ لوگ تو ڈر جائیں گے، کچھ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس نصیحت کو سن کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنی اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیار میں بس جاتے ہیں اور وہ پھر اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آپ جو نصیحت کر رہے ہیں ایمان کی، عقیدے کی، عمل کی، واجب کی، فرض کی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں خوف آئے گا، جو اللہ کا ڈر محسوس کرے گا، سَيَذَّكَّرُ، نصیحت حاصل کر لے گا۔ جس کی دل کی دنیا نرم ہو گئی،
دل کی زمین نرم ہو گئی، دل خوف کھا گیا، دل ڈر گیا اس کا کہ یار حالات بڑے ٹائٹ، آخرت بڑی مشکل ہے، سوال جو بڑا مشکل ہے، اللہ کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو بڑا مشکل مرحلہ آئے گا۔ بس اسی جملے نے اس کی زندگی بدلی، اللہ کی عظمت اس کے دل میں آ گئی، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنی عظمت والا ہے، وہ ساری کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، اور وہ اتنے بڑے سورج کو روزانہ ہمارے سر کے اوپر سے گزار دیتا ہے، 12 گھنٹے کا دن اور پھر 12 گھنٹے کی یہ رات، یہ پوری رات اندھیرے میں بدل دیتا ہے، دن کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ مالک ہے جو بادلوں سے پانی برسا دیتا ہے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت کا احساس اس کے دل میں آتا ہے، اللہ کے علم کا، اس کی وسعت کا اور اس کے کمال کا جب اس کے دل میں احساس بیدار ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت جب آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ پھر یہ آیتیں اس کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اس کی آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتے، اس کے ایمان کو قوی کر دیتے، اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتے۔ آیتیں سنتے ہی کچھ لوگ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، کچھ لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کی عظمت کا احساس جب بیدار ہوتا ہے پھر بندہ سوچتا ہے کتنے بڑی ذات نے مجھے فجر کے لیے بلایا ہے، کتنا بڑا اللہ ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ اٹھ بندے فجر کی 4 رکعت پڑھ لے، 2 سنت اور 2 فرض پڑھ لے۔ میں کتنی بڑے ذات کے حکم عدولی کر رہا ہوں جو کن کہہ کے اپنا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت جب اس کے دل میں آتی ہے پھر آیتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے رحمان کے بندوں کے اوصاف میں ذکر کیا، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جب ان کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اللہ کی نشانیاں جب وہ پڑھتے اور سنتے اور دیکھتے ہیں، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کے ان کے اوپر نہیں گرتے، ان کے اوپر غور کرتے، سوچتے ہیں اللہ کے پیغام پہ، رب کے اس میسج پہ، اللہ کی اس آیت پہ، اللہ کے اس پیغام پہ وہ تدبر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے، یقیناً یہ آیات اس کے دل کی دنیا کو نرم کر دیتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، جو جس قدر اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے، جس کے اندر جس قدر اللہ کی معرفت جس بندے میں زیادہ ہے کہ میرا رب علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ اس کا علم بڑا وسیع، اس کی قوت بڑی ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، اتنا بڑا رب ہے جو کن کہہ کے اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ جس کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ گئی وہ اس کا حکم ماننے میں دیر نہیں کرے گا، فوراً لپک کے جائے گا اور اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ اس کی محبت پانے کے لیے اس کا بھائی، اگر آپ کی پتہ ہو کہ یہ بندہ بڑا ذمہ دار ہے، کوئی افسر ہے، آپ کوشش کرتے ہیں اس سے دوستی لگ جائے، کوئی کام تو بندہ نکال لیتا ہے، اس کے ساتھ اہل ہو جائے تو بندہ کوئی مشکل میں کام آتا ہے، اور جس کی اللہ کے ساتھ اہل ہو جائے، جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں، اگر آپ اس اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے تو پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی۔ اور یہ کیسے ملتا ہے یہ محبت، کیسے وہ کیسے کام کرتا ہے اپنے بندوں کے؟ وہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اگر میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو فرضی نماز، فرائض کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ما تقرب الیہ عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ، میرا بندہ اگر میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو فرائض کی پابندی سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ ولا یزال یتقرب الی بالنوافل، مسلسل وہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ، فرض نمازیں پڑھنے کے بعد اگلی پچھلی سنتیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ نفلی باتیں، فرائض کے بعد یہ نفلی باتیں، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کو کام پہ لگا لیتا ہے، کسی کی اگر مزدوری 100 بنتی ہے اس کو 110 دے دیتا ہے، اس کو کھانا بھی دوپہر کا کھلا دیتا ہے کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے، چلو یہ میرے لیے دعا کرے گا، شاید اس کو کھلانے اور اس کو صحیح پلانے کی وجہ سے، اس کو دوپہر کا کھانا دینے کی وجہ سے، اس کو 10 ریال زیادہ دینے کی وجہ سے مالک مجھے کوئی اگلا اور کام دے دے گا، کوئی اور بڑا مشروع دے دے گا، کوئی اور بڑا کام دے دے گا۔ اگر بندے کی نیت یہ ہو تو اللہ بڑے دروازے کھولتا، شاید وہ آپ کے 10 ریال یا 5 ریال کا کھانا
اور ایک شخص کہتا نہیں جی 100 ریال آپ سے ہم نے طے کیا، ہم نے 1 ریال بھی آپ کو زیادہ نہیں دینا. اور ممکن ہے اسی جملے سے اللہ تعالیٰ کو ایسی غلطی کروا دے کہ وہ ساری بلڈنگ ہی اس کے گلے پڑ جائے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے نا جی، میں آپ کی مجلس میں آ کے دین سیکھ رہتا ہوں، صبح و شام ادھر آ جاتا ہوں، اور میرا جو ہے نا جو بھائی ہے وہ دکان کرتا تھا، اور بھائی دکاندار نے کہا کہ حضور یہ آپ کی مجلس میں آتا ہے، سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور میں سارا دن دکان کر کر کے تھک جاتا ہوں، تو اسے کہو کہ میرے ساتھ کام بھی کروایا کرے. تو اللہ کے نبی نے بڑی اچھی بات اسے نصیحت کی، فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے بھی روٹی اس کی وجہ سے مل رہی ہو، تیری دکان شاید اس کی وجہ سے چل رہی ہو. میں اگر چھوٹے بھائیوں کو باپ کا تعاون کرتا ہوں، چھوٹے بھائیوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، ان کا پیسہ بھیجتا ہوں، اپنے بھائی کے بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، اپنی بیوہ بھابھی اور اپنے یتیم بھائیوں کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، تو اس سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے. شاید آپ کو کام مل رہا ہے کاروبار. کتنے بندے ایسے جن کے پاس کام ہی کوئی، کتنے بندے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے آپ سے موجود ہیں لیکن اس کو ابھی تک زبان ہی نہیں آئی. آپ ابھی 1 سال بعد آ کے آپ نے ٹھیکے لینے شروع کر دیے، آپ نے اتفاق کرنے شروع کر دیے، آپ نے دفعے لینے شروع کر دیے، اور آپ سے 15-20 سال پہلے والا بندہ موجود ہے ابھی تک اس کو بات کرنی بھی نہیں آتی. تو یہ کمال اور یہ مہارت جو میرے رب نے آپ کو دی ہے، شاید ان یتیم بچوں کو کھلانے کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق کھولا ہو، شاید صلہ رحمی کرنے، شاید ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کا رزق کھولا. تو اس لیے میرے عزیزو جو ہے نا نصیحت، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی تعظیم آ جاتی ہے، تو اللہ کا وعدہ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا کان بھی میرے تابع، اس کی آنکھ بھی میرے تابع، اور اس کی زبان بھی میرے تابع، اور اس کے سارے کام میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اور یہ پروٹوکول ہے جب بندہ اللہ کی عظمت دل میں بٹھا لیتا ہے. اور وہ نبی کریم کے ارشاد گرامی بھی ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم زیادہ رکھتا ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ بھی میرے دل کے اندر ہے. جو شخص جس قدر اللہ کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتا ہے نا کہ میرا رب بڑا بریک بین ہے، وہ بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، کریم بھی ہے، سمیع بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اللہ کی صفتوں کو گنتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتا جاتا ہے کہ میری کوئی حرکت بھی اس کے علم سے باہر نہیں، اس کے دیکھنے سے باہر نہیں ہے، میری کوئی ادا بھی، میرا کوئی عمل بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مخفی نہیں اور اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اور پھر اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے. تو یقیناً یہ چیزیں ہیں جو انسان کو نصیحت قبول کرنے پہ آمادہ کرتی اور ابھارتی ہیں، پھر وہ اس سے نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگلا جو دوسرا طبقہ ہے وہ یتجنبها الاشقا. اللہ کہتے ہیں نبی کو فذکر ان نفعت الذکریٰ. اب 2 قسم کے لوگ ہیں نصیحت کے حوالے سے، ایک نصیحت کو قبول کرنے والے، نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے، نصیحت قبول کرنے والے، اور دوسرا طبقہ ہے جو اس سے بچتا ہے، گریز کرتا ہے. کسی طرح یہ شخص مجھے یہ کہہ نہ دے، کوئی مجھے درس کی دعوت نہ دے دے، یہ آ گیا ہے مولوی صاحب، یہ آدھا گھنٹہ لے گا میرا، یہ کسی طرح کمرے سے نکلے ہی، جان چھوٹے میری. یہ آیا ہے مجھے اپنا موبائل بند کرنا پڑا ہے، ٹی وی بند کیا ہے، میں میچ دیکھ رہا تھا، اب اس میں عورتیں بھی ہیں، ننگی فلم دیکھ رہا تھا، گندی فلم دیکھ رہا تھا. اب اس کے اوپر کوئی نیک شخص، کو متی شخص آپ کا، کوئی دوست، کو باپ، کو بڑا، کو استاد آ گیا، لیکن اب اس کے لیے پہاڑ بنا ہوا ہے، ایسے کڑن محسوس کر رہا ہے، ایسے چبھن محسوس کر رہا ہے، ایسے تنگی محسوس کر رہا ہے. اس نیک بندے کا وجود اس سے برداشت تھی. یہ انسان کی بدبختی کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر آپ کو دین کی بات سننے سے چبھن محسوس ہوتی ہے، کڑن محسوس ہوتی ہے، اس کا معنی ہے کہ دل کی دنیا خراب ہو چکی، دل اس قدر بیمار اور اتنا برباد ہو چکا ہے کہ اب اس کی اصلاح کے چانس ناممکن. ہوتا ہے نا جی، بندہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی نماز نہیں پڑھی، آپ اسے کہیں اور نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں میرے کپڑے خراب. آپ اسے کہتے ہیں اور بازار چلتے ہیں، کہتے ہیں 1 منٹ کھلو، کپڑے بدل کے آیا میں. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے اس کے دل میں وحشت پیدا ہو چکی ہے. خیر کی بات، نصیحت کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات، توحید کی بات، سنت کی بات
ذکر کی بات اس سے وہ کڑن محسوس کر رہا ہے. سب سے بڑا بدبخت شخص ہے جس کو خیر کے قرآن کی تلاوت سے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. اس کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں کہ اب یہ بڑی مشکل میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اللہ کے رسول جو نصیحت کر رہے ہیں، جو اس سے بچتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے، جان چھوٹے. یہ اللہ کے رسول سامنے آ رہے ہیں، مجھے کہہ دیں گے کہ یار اللہ کی عبادت کیا کرو، سائڈ بدل لی، گلی بدل لی، راستہ بدل لی. اے متوا آیا بیٹھا کدوں نکلے گا تو یار، ساتھ والے کمرے میں چلائے. کچھ لوگ کمرہ بدل لیتے. دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جائے گا اور یار ٹر گیا کہ بیٹھا ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ بدبختی کی سب سے بڑی نشانی ہے. وہ کیا کہے گا؟ اللہ کی بات کرے گا. کوئی نیک شخص ہے، کوئی متقی شخص ہے، کوئی بڑا بزرگ ہے یا والد ہے. کچھ لوگوں کو والد کا وجود بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ والد بیٹھا ہے، اب میں نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا. وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى. جو بدبخت آدمی ہے وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس نصیحت فائدہ نہیں دیتی. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. اور جو سعادت مند ہیں وہ جنت میں ہوں گے. سعید ہے وہ شخص، سعادت مند ہے جس کو لگاؤ ہے قرآن کی بات، سنت کی بات، دین کی بات، توحید کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات. وہ تڑپتا پھرتا ہے یار کوئی بات، مجھے کوئی موبائل پہ میسج آ جائے، کوئی لوگوں کی بات مل جائے، کوئی شخص مجھے نصیحت کر دے، مجھے وہ ترستا پھرتا ہے. یہ سعادت مند آدمی اور یہ جنت میں جائے گا. سب سے بڑی بدبختی ہے کہ وہ بچتا ہے نصیحت سے، جان چھڑاتا ہے نصیحت کی بات سے. اور یہ سب سے بڑا اس کا جو لوگو اس کے اوپر آتا ہے، کافر کے اوپر آتا ہے. کافر جو سرے سے کافر ہے، جو بات سننے کو بھی تیار. ہاں اگر مسلمان بھی اس قسم کا ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے چبھن اور کڑن ہوتی ہے، تو پھر وہ صفت، وہ کلمہ کو مسلمان تو ہے لیکن اس میں صفت وہی کفر والی موجود ہے. تو اللہ نے بدبخت کہا ہے، بہت بڑا بخت شخص ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے بچائے. اللہ اس بدبختی سے بچائے میرے عزیزوں. یہاں بڑی دنیا پڑی ہے، ایسے بڑے لوگ ہیں. آپ ہم تو جانتے رہتے ہیں، واسطہ رہتا لوگوں سے، مختلف قسم کے لوگ ملیں گے. آپ کچھ لوگ آپ کو دیکھ کے اس کے چہرے کا اثر بدل جائے. کسی نیک شخص کو، داڑھی والے شخص کو دیکھ. کچھ لوگ بڑے ہتک اندھیرے، ہتک امیز انداز میں اور لہجے میں کہ وہ متوا کدھر پھردا ہے. اللہ کہتے ہیں جو بد وقت ہے وہ بچتا ہے، جان چھڑاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. اور جو سب سے بڑا عیب یہ جو نصیحت سے بھاگنے کافر کے اندر ہوتا ہے. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ. جو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر چلا جائے گا. تکبر کی وجہ سے ہے، برادری کے تعصب کی وجہ سے ہے، جہالت کی وجہ سے ہے، نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سن رہا، تو یہ کافر شخص بڑی آگ میں جائے گا. النار الکبریٰ جہنم کی آگ ہے یہ. اور نار صغریٰ یہ دنیا کی آگ ہے، جس کو ہم سلگاتے ہیں نا، یہ دنیا کی آگ ہے. اور جہنم کی آگ اس آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے. اس کا جو گریڈ ہوتا ہے نا، جو کیا کہتے ہیں آگ کی گرمائش ماپنے والا، گرمائش کتنی ہے کیا وہ کہتے ہیں 200 سینٹی گریڈ کیا کہتے ہیں اسے، اس کے اوپر اس آگ کی. اور اس کو پھر 69 سے ضرب دے لے جہنم کی آگ کی گرمی کتنی ہو. یہ اتنی درجے حرارت پہ ہمیں اس کی لمب اور اس کا سیک لگتا ہے جو اس سے 69 درجے زیادہ گرم ہوگی. اس کا کہاں تک آپ اس کی گرمی محسوس کریں گے اور اس کی تپش محسوس کریں گے؟ وہ جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر کبیر. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. پھر اس میں وہ مرے گا بھی نہیں، جیے گا بھی نہیں،
نہ اس کو موت آ گئی، نہ وہ زندہ رہے گا، نہ وہ مرے گا۔ مر جائے چلو آرام آ جائے، اس کو روح نکل گئی، جان چھوٹ گئی، لیکن اگلی زندگی میں تو موت ہے ہی کوئی نہیں، بھلے وہ جنت کی زندگی ہے یا جہنم کی زندگی، اس میں موت۔ بندے کہتے ہیں نا بعض بیماری سے تنگ آ کے، تکلیف سے تنگ آ کے، یار اس سے تو مر جاؤں تو بہتر ہے، اس زندگی سے تو مرنا میرے لیے بہتر ہے، مجھے آرام تو آ جائے گا، مجھے سکون تو راحت تو مل جائے گی، اس درد سے تو جان چھوٹ جائے گی، یہ تکلیف جو برداشت کرتا ہوں، جو پوری ٹانگ کو کھائے جا رہی، پورے جسم کو کھائے رہا ہے، اور مجھے جو اذیت ہوتی ہے اس سے تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن جہنم میں یہ بھی نہ تو موت آئے گی، لا یموتو کہ اس سے وہ راحت حاصل کر لے، اور نہ ہی اللہ اکبر کبیرہ وہ زندگی ہوگی کہ کوئی سعادت کی زندگی، کوئی اچھی زندگی، کوئی من مانی زندگی، کوئی مرضی کی زندگی، جہاں بیٹھوں، جہاں کھڑا ہوں، جہاں جاؤں، جہاں چلوں، ایسی بھی کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ زندہ ہوگا اور عذاب میں ہوگا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی ان کی چمڑیاں پکیں گی اور چمڑیاں ان کی گلیں گی تو پھر ہم بدل دیں گے ان کی چمڑیاں، موت نہیں آئے گی، چمڑی بدل دی جائے گی، چمڑی بھی 3 دن اور 3 رات کی مسافت تو چمڑی کی ہوگی، اتنی چمڑی ہے بھی تھوڑی سی ہے، سینٹی کے حساب سے ہوگی، 1-2 سینٹی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی ہوگی، اور بعض روایتوں میں کہ 40 ہاتھ 42 ہاتھ لمبی ہوگی، اتنی موٹی چمڑی ہوگی وہ، اور وہ آگ سے گلے گی اور پھر اللہ اس کو بدل دے، اور پھر وہ کہیں گے وَنَادَوْا یا مالک، جہنم کے دروغے کو مالک کہتے ہیں، مالک کو کہیں گے لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمارا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے، مار دے ہم کو، لیکن وہاں تو موت کی تمنا کریں گے، لیکن وہاں اس موت سے بھی راحت، اس عذاب سے بھی راحت ملے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا تم نے ہمیشہ اسی اذیت میں رہنا ہے۔ اب میرے عزیزو، ان جملوں سے اور اس حالت اور کیفیت سے مجھے اور آپ کو آج سنبھالا دینا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت، فرائض کی پابندی، نماز کی پابندی، حلال پہ اکتفا، جھوٹ چھوڑیں، سچ بولیں، حلال پہ اکتفا کریں، کوشش کریں ماں باپ کے حقوق ادا کریں، لوگوں کا حق ضائع نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ممکن نہیں کہ اگلا سانس سامنے لینا ہے کہ نہیں لینا اور دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ باقی اگر ہم ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کریں گے، بہن بھائیوں کا حق کھائیں گے، مزدوروں کا حق کھائیں گے، لوگوں کا حق دبائیں گے، 2 نمبری کریں گے، تو آگے معاملہ بڑا مشکل ہے، حالات بڑے کٹھن ہے آگے، اللہ کی قسم بڑا مشکل مرحلہ ہے جو اگلا مرحلہ ہے، اس میں کوئی راحت نام کی چیز نہیں ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر اس میں وہ زندہ بھی نہیں رہے گا اور مرے گا بھی نہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو جائے گا وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص، افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اب وقت ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا۔ فلاح کیا ہوتی ہے کہ آپ کو مطلوب مل جائے اور آپ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے، مصیبت سے نجات مل جائے اور حصول اور مطلوب آپ کو مل جائے، اسے فلاح کہتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے اور جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے آپ بچے رہے، اسے کہتے ہیں فلاح۔ فلاح مطلوب مل جائے، مقصد مل جائے، جس چیز کی طلب ہے وہ حاصل ہو جائے، اور جو چیز آپ کے لیے نقصان دے اس سے آپ کی جان بچی رہے، اسے فلاح کہتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا، اپنے آپ نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، برے اخلاق سے پاک کر لیں، جھوٹ سے پاک کریں، خیانت سے پاک کریں، شرک سے پاک کریں، چوری سے پاک کریں، ماں باپ کی گستاخی سے پاک کریں۔ قد افلح، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، جب مال لیں گے تو آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کا نفس پاک ہوگا، بخیلی کنجوسی ختم ہوگی ان کے نفسوں سے، مال خرچ کرنے کے ساتھ ظاہر اور باطن پاک ہو جائے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا، ان کا نفس بھی پاک ہو جائے گا۔
آدمی کو راحت محسوس ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے بڑا تزکیہ جو ہے انسان کو اپنا تزکیہ اللہ کے بارے میں کرنا چاہیے. اللہ کے حوالے سے میرے عقیدے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, توحید کے حوالے سے کوئی جوڑ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی عبادت کے حوالے سے کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے. عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, اور اس دل کے اندر جب اللہ کی محبت بیٹھ گئی ہے, اب کسی اور کی محبت, مخلوق میں سے کسی اور کی محبت اللہ کی محبت کے خانے میں نہیں آ سکتی. ہاں, نبی کی محبت کا اپنا ایک خانہ ہے, اپنا ایک سٹیج ہے. آپ اس محبت کو اللہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں اور اللہ کی محبت کو نبی کے کھاتے میں نہ ڈالیں اور بندوں کے کھاتے میں نہ ڈالیں. جو اللہ کی محبت کا خانہ ہے اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی اور کی شراکت نہ ہو. یہ تزکیہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کریں, توحید ربوبیت میں, اللہ کے کاموں میں, اللہ کے ناموں میں, اللہ کی صفتوں میں وہ کسی کو شریک نہ کرے, ریاکاری اور دکھاوا نہ کرے. عبادت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. لوگ خوش ہو جائیں, لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں, لوگ میری تعریف کریں, لوگوں میرا نام بن جائے. مال بھی خرچ کر رہا ہے اور ساتھ نام کی پلیٹ بھی لگا رہا ہے, مال بھی خرچ کر رہا ہے اور ساتھ اپنا نام بھی لکھوا رہا ہے اور اپنی نمائش بھی کر رہا ہے, فوٹو سیشن بھی کروا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا زلزلے کے دنوں میں. تو اس وقت وہ اس بندے کا تزکیہ نہیں ہوا ابھی تک. وہ اس کا اگر تزکیہ ہو چکا ہے پھر کوشش کرے گا کہ میرے اس مال خرچ کرنے کا صرف اللہ کو پتہ ہو, کسی اور کو پتہ, دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. نبی کریم کے حوالے سے اپنا تزکیہ کرے. قد افلح من تزکا. آپ کی حکم آئے, آپ کی سنت آئے, آپ کی سیرت آئے, اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے, دیر نہ کرے. اگلے سال حج کے بعد, شادی کے بعد داڑھی رکھوں گا, نمازی بن جاؤں گا, چٹے وال سفید وال آ جائیں گے تو پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. یہ رسول کریم کو ایسی طریقے دینے کی ضرورت نہیں. ان کا حق یہ نہیں ہے. ان کا حق یہ ہے ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. حبیب کی بات آ گئی ہے, اگر آپ کا دل پاک ہے نبی کریم کے حوالے سے تو پھر آپ کی بات ماننے میں دیر نہیں ہوگی. پھر وہ چہرے کے بال ہوں, وہ داڑھی کے بال ہوں, وہ نماز کا معاملہ ہو, وہ اخلاق کا معاملہ ہو, وہ سچ کا معاملہ ہو, وہ جھوٹ چھوڑنا ہو, خیانت چھوڑنا ہو, جو بندہ اپنے رسول کے حوالے سے اس کا دل پاک ہے وہ کبھی بھی آپ کا حکم ماننے میں دیر. قد افلح من تزکا. آپ کی شریعت پہ عمل ہے, آپ کی اتباع کرے, آپ کی شریعت میں اضافہ نہ کرے, دین میں اضافہ نہ کرے, نہ اقوال میں نہ تھوڑا کرے نہ زیادہ کرے, نہ اقوال میں کرے نہ افعال میں کرے. نبی کریم نے ذکر سکھایا ہے نا مجھے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ذکر ہے نا, سبحان اللہ و بحمدہ, ذکر ہے. آپ ان الفاظ کو چھوڑ کے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. یہ ذکر اللہ کے نبی سے ثابت. اس کو کم کرنا بھی ٹھیک نہیں, اس کو بڑھانا بھی ٹھیک. اگر آپ اللہ کے نبی کے حوالے سے آپ کا تزکیہ ہے تو آپ کے سکھائے ہوئے جملوں میں کمی بھی نہیں کریں گے, اضافہ بھی نہیں کریں گے. آپ نے جو ذکر سکھائے ہیں آپ نے اس کے ساتھ کوئی حرکت کرنا نہیں سکھائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. لیکن آپ ذکر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, کیا اضافہ کر رہے ہیں؟ حرکت میں اضافہ کر رہے ہیں. نبی کریم کے حوالے سے اگر آپ کا دل پاک ہے تو آپ کی سکھائی ہوئی شریعت میں نہ اقوال میں اضافہ کریں گے, نہ الفاظ میں اضافہ کریں گے, نہ افعال میں اضافہ کریں گے. سوچیں گے کہ اگر یہ حرکت, یہ کام اللہ کے نبی نے کیا ہے تو بس میرے لیے وہ کافی ہے, مجھے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت. یہ شخص ہے جس کا اللہ کے نبی کے حوالے سے تزکیہ ہے. وہ قدم قدم پہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کریم کی کیا تعلیمات, عقیدے کے حوالے سے, اللہ کی صفات کے حوالے سے, نبی کریم کے حوالے سے, نبی کریم کی صفات کے حوالے سے وہ دیکھتا ہے کتاب و سنت کی کیا تعلیمات ہے. وہ یقیناً سلف صالحین کے, صحابہ و تابعین کے طریقے پہ کوئی چیز اس میں اضافہ نہیں کرتا. جس چیز کو نبی کریم نے بطور عبادت نہیں کیا, آج میں اور آپ اسے بطور عبادت نہیں کر سکتے. جو اس وقت دین تو اسی کو دین سمجھتا ہے, نہ وہ کیفیت میں اضافہ کرتا ہے, نہ وہ نوعیت میں اضافہ کرتا ہے, نہ وہ کوالٹی میں اضافہ کرتا ہے, نہ وہ کوانٹٹی میں اضافہ کرتا ہے. وہ اس کی مقدار بھی نہیں تبدیل کرتا اور اس کا معیار بھی نہیں بدلتا. یہ شخص ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا تزکیہ ہو چکا ہے. نفس کے تزکیے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے, بغض نہیں ہونا چاہیے, حقد نہیں ہونا چاہیے, دل کی بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے, نفاق نہیں ہونا چاہیے اس کے دل میں. تزکیہ یہ
لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں ہونا چاہیے اس کے دل میں. مسلمانوں کے حوالے سے اس کا عام مسلمانوں کے حوالے سے اس کے دل کے اندر حسد، کینہ اور بغض نہیں ہونا چاہیے، عداوت نہیں رکھنی چاہیے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا ہے. قد افلح من تزکا، جس نے اپنا ظاہر بھی پاک کر لیا، اپنا باطن بھی پاک کر لیا ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا ہے. شک سے، نفاق سے، عداوت سے، بغض سے، جس چیز سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے سب چیزوں سے اس نے پاک کر لیا ہے. وہ اپنی زبان سے کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کے کام کے اوپر کام نہیں لیتا، کسی کا کم ایگریمنٹ چل رہا ہے تو اس کا ایگریمنٹ توڑواتا نہیں، کسی کی منگنی کے اوپر منگنی نہیں کرتا، کسی کے نکاح کے اوپر نکاح نہیں کرتا. اسے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے یا میری شریعت نے مجھے اس سے منع کیا ہوا ہے. اس کا ظاہر بھی پاک، اس کا باطن بھی پاک ہے. یہ ہے تزکیہ. عامت الناس کے اللہ کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، عامت الناس کے حوالے سے بھی اس کا تزکیہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح اللہ کے حوالے سے وہ شرک سے پاک ہے، اللہ کی صفات کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح اللہ نے کتاب میں ذکر کیا ہے. نبی کریم کے حوالے سے بھی وہ مکمل طور پہ اس کا معاملہ ٹھیک ہے. لوگوں کے حوالے سے بھی اس کا دل صاف ہونا چاہیے. یہ چند نصیحتیں تھیں آج کی اس مجلس کے حوالے سے، سورت کے حوالے سے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہاں سے بات اگلی مجلس میں شروع کریں گے. اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اسی جملے سے بات آگے بڑھائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.